اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت چلنے والے سلسلہ تدریسی میں سلسلہ امامت کی نویں کڑی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے حالات زندگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس درس میں آج میں امام محمد تقی کے کچھ معجزات اور کرامات کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ کرتا ہوا آپ کی زندگی کے ایک اہم رخ کی طرف جانا چاہوں گا، یعنی آپ کی علمی اعتبار سے معجزاتی کارکردگی اور کس طریقے سے آپ نے مناظرات وغیرہ میں اپنے علمی کارناموں کو واضح کیا ہے، علمی شخصیت کو اپنی اجاگر کیا ہے، آپ نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں اور ایک عالم علم لدنی ہونے کی حیثیت سے اپنے کو ثابت کیا ہے۔ بہرحال آپ کے معجزات مفصل کتابوں میں مختلف عناوین کے تحت درج کیے گئے ہیں اور تفصیل سے کتابوں میں آپ کے الگ الگ معجزات مل جائیں گے، لیکن میں نہایت مختصر طور پہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے معجزات کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے معجزات اور کرامات کی۔ میں نے عرض کیا ہماری گفتگو جو ہے وہ کل ملا کر کے 5 عناوین پر مشتمل ہے، 6 عناوین پر ائمہ کے سلسلے سے، 5 مستقل عناوین ائمہ کے سلسلے سے اور 6واں عنوان ہے آپ کے اقوال ذرعی۔ عنوان نمبر 1 میں امام کی انفرادی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، شناس نامہ بیان کیا جاتا ہے، ذاتی تعارف ہوتا ہے۔ عنوان نمبر 2 میں اخلاقیات و خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ دونوں 9ویں امام کے سلسلے سے بھی ہم 8ویں امام کے طریقے سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو تیسرا عنوان جو مورد بررسی قرار پاتا ہے وہ ہے کرامات و معجزات یا اخلاقیات و خصوصیات۔ ہم 9ویں امام کے سلسلے سے پہلے کرامات و معجزات کو پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد اخلاقیات و خصوصیات یا خاص واقعات کے تحت کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد 5واں عنوان ہوتا ہے قاتل اور کیفیت شہادت۔ 6 عنوان میں اقوال ذرعی بیان کیا جاتا ہے کہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال امام کے کرامات و معجزات کے حوالے سے اگر گفتگو کرنا چاہیں تو یہ عرض کریں گے کہ یحییٰ ابن ابی عمران ایک راوی ہیں جو نقل کرتے ہیں کہ رے، آپ جانتے ہیں ایران کا ایک شہر ہے جو آج تو تہران کے مضافات میں واقع ہے، ایران کے کیپٹل تہران کے مضافاتی علاقوں میں سے ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب رے کی حکومت بہت مقتدر حکومت تھی، بڑی عظیم حکومت تھی، اور شہر رے کی حکومت کی لالچ میں ہی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ اسی شہر رے کا جہاں شاہ عبد العظیم حسنی جیسی عظیم شخصیت کا مزار ہے، جن کی زیارت کا ثواب کربلا میں امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر روایات میں بتایا گیا ہے، اسی شہر رے کا ایک گروہ تک ڈیلیگیشن تھا جو امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے مختلف مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے، راز و نیاز کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے امام آپ جانتے ہیں کہ تقیہ کے دور سے گزر رہے تھے، امام اپنے چاہنے والوں کے درمیان دوسرے انداز سے بات کرتے تھے، دوسرے افراد سے، دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والوں سے امام دوسرے انداز میں گفتگو کرتے تھے، جواسیس کا جب اندازہ ہوتا تھا تو امام دوسرے لہجے میں بات کرتے تھے۔ چنانچہ امام نے محسوس کیا کہ اس آنے والے ڈیلیگیشن میں، گروپ میں، جماعت میں ایک غیر شیعہ اثنا عشری فرد موجود ہے جس کو ہم زیدی مسلک کہہ سکتے ہیں، ایک مرد زیدی موجود تھا
امام نے اپنے غلام سے کہا، اس مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ ابھی دیکھیے گروپ نے کوئی گفتگو نہیں شروع کی ہے، جماعت نے کوئی بات نہیں شروع کی ہے، صرف جماعت آئی ہے شرعی مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور اس جماعت کے ساتھ اپنی حقیقت کو چھپا کر کے ایک مرد زیدی بھی وارد ہو چکا ہے بزم میں۔ امام اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہیں اس مرد زیدی کی طرف کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو مجمع سے باہر کر دو۔ جب وہ غلام اس کا ہاتھ پکڑ کر مجمع سے باہر کرنے لگتا ہے تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ امام ہمارے دل کی باتوں سے باخبر ہیں، ہم اس کے سامنے آئے تھے مخبری کرنے کے لیے یا اپنی حقیقت چھپا کر کے کہ جو ہماری حقیقت سے باخبر ہے، ہمارے دلوں کی باتوں سے آگاہ ہے۔ فوراً امام کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے اور امام کے سامنے مجمع سے باہر نکالا جائے اس کے قبل یہ بولتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی حجت نہیں۔ یہ گویا امام کا ایک معجزہ تھا کہ جو بات اس مرد زیدی کے دل میں چھپی ہوئی تھی اس سے امام نے باخبر کیا، تو اس امام کی اس یعنی علم غیب سے امام کے اس علم غیب سے متاثر ہو کر کے وہ مذہب حقہ کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عمران ابن محمد نامی ایک راوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے بھائی نے ایک زرہ دی تھی جو امام تک پہنچانا تھا اور کچھ سامان تھے وہ امام کی بارگاہ میں لے کے جانا تھا، لیکن میں جب امام کے پاس پہنچا تو زرہ اور کچھ سامان بھول گیا، تو میں گھر سے امام کی بزم سے واپس نکلا، باہر جانے لگا اور یہ کہتا ہوا کہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب میں جا رہا تھا تو امام کہتے ہیں کہ وہ زرہ جو تیرے بھائی نے تجھے دی تھی مجھ تک پہنچانے کے لیے، اس زرہ کو بھی لے کر کے آنا۔ گویا اس زرہ کا علم یا اس کے بھائی کو تھا یا خود اس راوی کو تھا، عمران ابن محمد کو، مگر وہ چیز کہ جس کا علم اس کے علاوہ اس وقت کسی کو نہ تھا پورے مجمع میں، پوری بزم میں، اس چیز کی طرف امام متوجہ کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں اسے لے کے آنا، جس سے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے منتخب کردہ امام ہیں کہ جن کو علم غیب حاصل ہے، جس کا کسی کو علم نہیں ہے اس کا بھی ان کو علم ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور واقعات بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مگر میں معجزات امام محمد تقی علیہ السلام کے عنوان سے صرف ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ محمد ابن اورما نامی راوی ہیں جن کا کہنا ہے کہ معتصم آپ جانتے ہیں کہ مامون کے بعد میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ سن 218 میں جو ہے وہ خلیفہ بنا تھا معتصم عباسی، اور مامون کے دنیا سے جانے کے بعد، اور اس نے بہت زیادہ امام کو مسلسل ٹارچر کیا ہے، مسلسل اذیت میں مبتلا کیا ہے، اور یہ خوفزدہ تھا اس چیز سے کہ کہیں امام کی وجہ سے اس کی حکومت نہ چلی جائے ہاتھ سے، اور اس نے ہی بعد میں کچھ افراد کے ذریعے سے یا امام کی جو جودہ بنت اشس کے طریقے سے ایک زوجہ تھی مامون کی بیٹی ام فضل، اس کے ذریعے سے امام کو شہید کیا تھا۔ وہی ام فضل کہ مامون جیسا مکار آدمی بھی اس ام فضل کی بات پر یقین نہ کر سکا۔ بعض روایات میں مجھے نہیں معلوم کہ سب تک روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، مگر مشہور ہے اور کئی کتابوں میں روایت لکھی ہے کہ امام مدینے میں تھے تو اس نے اپنے باپ کے پاس جو ہے وہ امام کی شکایت میں کچھ جملے لکھے، تو اس کے باوجود کہ مامون مکار تھا، دشمن اہل بیت تھا، مگر اپنی بیٹی کو خط لکھتا ہے کہ اگر تو محمد تقی کے سلسلے سے کوئی بات بھی کہے گی جو ان کے خلاف اور ان کے اخلاق کے خلاف جائے، ان کے کردار کے خلاف جائے، تو میں تجھے جھوٹا سمجھوں گا اور ان کو سچا سمجھوں گا، اور جن چیزوں کی تو یہ خواہش کرتی ہے کہ وہ امور کو انجام نہ دیں، وہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ نے ان پر حلال کی ہیں، اور پھر جب اللہ نے حلال کی ہے تو تو حرام کرنے کی کیسے سوچ سکتی ہے۔ اب اس کی تفصیلات ہیں، اس تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں تھیں، کن چیزوں سے اس کو شکوہ تھا، لیکن مامون نے اپنی بیٹی کو غلط کہا ہے اور امام جواد کو صحیح کہا ہے۔ ایسی مفسد بیٹی تھی ام فضل جو اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوئے اہل بیت کے لیے، اور امام متقی کو زہر دیا ہے۔ بہرحال معتصم نے زہر دلوایا،
چاہے زہر فضل کے بعد بھیجا ہو یا کچھ اور افراد کے ذریعے۔ یہی معتصم جو ہے اس نے ایک بار کوشش کی تھی امام کو سزا دینے کے لیے، اور امام کو ایک جرم میں پھنسا کر کے اور اذیت کرنے اور امام کو قتل کرنے یا جو بھی بعد میں کرتا، کسی منصوبے کے تحت اس نے یہ پلان بنایا تھا کسی بھی کام کو انجام دینے کی یا کسی بھی ارادے کے تحت کہ امام کے خلاف گواہی لوگوں سے لے لے۔ چنانچہ اس نے جو ہے وہ اپنے وزیروں سے کہا کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اس بات پر لوگ گواہی دیں کہ یہ جو ہیں امام متقی یہ ہمارے خلاف قیام کرنا چاہ رہے ہیں، خروج کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ اب وہ معتصم نے کہا فلاں 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 کو بلایا جائے، اور یہ لوگ جو ہے آپ کی خلاف، یعنی امام متقی سے کہا کہ آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسا ایسا ارادہ کیا، پلان بنایا، ہمارے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں بات صحیح ہے، آپ کے غلاموں کا لیٹر موجود ہے، آپ کے غلاموں کا خطوط موجود ہے ہمارے پاس دلیل کے طور پر کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے، غلاموں کے پاس خطوط ملے ہیں آپ کے، اور جن خطوط میں یہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں قیام کے لیے۔ امام علیہ السلام ان کی سازش کو سمجھ جاتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، اور امام علیہ السلام اسی وقت یہ کہتے ہیں جس کمرے میں سامنے والے حصے میں تھے کمرے کے، آپ فرماتے ہیں کہ خدایا اگر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہ کمرہ جو ہے وہ اپنے حصار میں لے لے، اپنی گرفت میں لے لے، اور ان کی پکڑ آ جائے، یہ پکڑ میں آ جائیں۔ اب بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ حرکت میں آنے لگا، جس میں سارے دروغ گو اور جھوٹے اور فریب کار اور کیا نام ہے جھوٹی گواہی دینے والے افراد موجود تھے۔ بس کمرہ ہلنے لگا، اب یہ بھاگنے لگے، زلزلہ نما کیفیت طاری ہوئی کیمرے پر، یہ جو بھی بھاگنا چاہ رہا تھا وہ وہیں تڑ سے زمین پہ گر جاتا تھا، اور جیسے اس کا قدم جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا تھا، گرفتار ہو جاتا تھا زنجیروں میں، یہ کیفیتیں ہونے لگیں۔ اب یہ سب سہمنے لگے، حتیٰ معتصم بھی اس حالت کو دیکھ کر کے سہم گیا۔ معتصم کہتا ہے کہ آپ خدا سے کہیے کہ اس عذاب کو واپس لے لیں، عذاب آگے نہ بڑھنے پائے، یہ حالت آگے نہ بڑھنے پائے، اور ہم اپنے ارادے سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں اپنے بات سے واپس عقب نشینی کرتا ہوں، کمرے کو حکم دیے کہ وہ ساکت ہو جائے، ٹھہر جائے اپنی جگہ سے، حرکت نہ کرے، متحرک نہ رہے۔ امام دعا کرتے ہیں پروردگاران کمرے کو آرام اور سکون اور آرامش یعنی ٹھہراؤ عطا فرما دے، کمرے کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس وقت جو لوگ امام کے خلاف جھوٹی گواہی دینے آئے تھے وہ امام کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اس طریقے کے اور بھی کارنامے امام کے وجود سے ظاہر ہوئے ہیں، جس کو آپ لوگ مزید تفصیلی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔